میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، جب قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی جا رہی ہوگی، صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی۔ حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی، اور وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، دلہن اپنی جان بچا کر بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک نہ یاد ہوگی، اور وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی، وہ میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھیں گے، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا دیکھیں گے، اپنے تخت کے پردے ہوتا دیکھیں گے، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھیں گے، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھیں گے۔ پھر اللہ کی ذات کہے گی، آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے۔ آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا، آج ساتوں آسمان کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے؟ کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش،
آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ جس میں تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان و بے نیازی سے کہہ رہا ہے کون باقی؟ تو اسرائیل کہے گا یا اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے گا مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے گا۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا ہے کوئی میرا شریک تو آئے سامنے، لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس دن تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہان ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس ٹوٹ جانے والے جہان سے عبرت لو، اللہ کا واسطہ اس کی ہرس چھوڑ دو۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہاں ہے دنیا میں جبار بننے والے، دنیا میں متکبر بننے والے، اور آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے روز بادشاہت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ مسلم شریف میں کچھ یوں بیان ہے کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمانوں سے ایک بارش نازل ہوگی، اس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فرد فرد ہمارے پاس حاضر ہوگے، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اہل ایمان اٹھیں گے۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھیں گے۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے، وہ لوگوں کو پاؤں تلے روندتے کچلتے چلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے، اور بعض کافروں کو ہانک کر میدان حشر میں لے جایا جائے گا۔
کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت رواں دوا ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، دور دور تک سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، تو کسی کو رانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیں اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جسم میں روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی۔ آج ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ اس کے بعد میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کی فکر ہے۔
لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے کہ آپ اللہ کی روح ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع مسلمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائیں گے اے میرے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرتے جاؤ، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول اجلا فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ انبیاء، اولیاء اور صالحین بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ہاتھ میں آنے کے بعد سب انسانوں کی گزری ہوئی زندگی ان کے سامنے آ جائے گی اور ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ سنو جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا۔ سنو مجرم کیا کہیں گے، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا اور میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال زور بھی جاتا رہا۔ اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال، کس کام کا میرا غور و فکر، کچھ بھی تو کام نہ آیا۔ اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں اور حرام روزی، وہ شراب پینا، جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں کرنا سب پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے۔ چھپ کر کچھ بھی کر لو پر اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کی ایک ذرہ برابر بھلائی ہوگی اور اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ اے نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، تلاوت کرنے والوں، حرام روزی چھوڑنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، درود کا ذکر کرنے والوں، درود پڑھنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے تو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن لکھی جائے گی اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی لکھی جائے گی۔ میں اور آپ سوچیں تو صحیح کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے با ڈے، دن با دن، ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں، جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے، حلال روزی لکھی جا رہی ہے یا روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے، یا بے حیائی لکھی جا رہی ہے یا تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے۔ آج تو لوگ سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو نیک ہیں،
آج لوگوں کو نہیں پتا نا، مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی۔ کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ آپ اپنی امت سمیت جنت میں قدم رکھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں، تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا کہ اے محمد، جاؤ آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے جا کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے عزیز و اقارب اور اپنی جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت میں 1/4 ہوگی۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صالحین، اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں واپس پہنچا کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میری امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں باقی ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ سفارش کے لیے پھر سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ کو شفاعت ملے گی کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائے کے برابر ایمان ہے، انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ حسب ثابت امت کے علماء، اولیاء، صالحین کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائے کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ پھر استغفار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ تو آپ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائے سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کی فہرست میں اپنی امت کے علماء اور اولیاء صالحین کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو بھی جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت و جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اور رحمان یعنی رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکارے جائیں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی کہ اہل جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق جب کناروں پر پہنچیں گے تو ایک سفید مینڈا لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے اہل جنت، اے اہل جہنم، بتاؤ یہ کون ہے؟ کہیں گے، یا اللہ یہ موت ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ آخرت کے شدید مصائب و عالم کے مقابلے میں دنیا کے مصائب و عالم نہ صرف عارضی بلکہ بہت ہی کم درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال اور ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کم درجے کی ہیں۔ بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑیں، اور نہ ہی دنیا کی رنگ رگینیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے، بلکہ دونوں مراحلوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفس کو اولیاء سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ایمان وائس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اللہ حافظ۔